بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو بڑی اہم ہے۔ اس کے اندر آج اس بات پر گفتگو کی جائے گی کہ آج کل آپ سوشل میڈیا کے اوپر ایک باتیں سن رہے ہیں کہ جو علیہ السلام اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور یہ باتیں اتنی تیزی سے یہ آگے بڑھ رہی ہیں کہ پورے ملک کے سوشل میڈیا میں ہر شخص کی زبان زد عام یہ بات ہوتی جا رہی ہے کہ جو ہماری مقدس ہستیاں ہیں، جو ہماری مقدس انبیاء علیہ السلام ہیں، اصحاب کرام ہیں، ان کے لیے کون سا لفظ استعمال کرنا چاہیے؟ علیہ السلام کہنا چاہیے یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چاہیے؟ پہلے ایک بنیادی طور پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ علیہ السلام کا معنی کیا ہے اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معنی کیا ہے۔ علیہ السلام کا معنی ہے، یہ بھی ایک دعائیہ کلمات ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ان نفوس قدسیہ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کا بھی تقریباً اس سے ملتا جلتا ہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ تو یہ دونوں جو ہیں وہ دعائیہ کلمات ہیں، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کے اندر اختلافات جو ہے وہ اتنے بڑے پیمانے پر لے جانے کی کیا ضرورت تھی۔ ایک بڑی تعداد جو ہے وہ کہتی ہے کہ علیہ السلام کہنا چاہیے، اور دوسری بڑی تعداد جو ہے وہ دوسرا گروپ کہتا ہے کہ نہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہنا چاہیے۔ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم کی انتہائی بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے موضوع پر بحث جو ہے وہ چھڑ گئی ہے جس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اور ان غیر ضروری بحثوں کے اندر جب قومیں پڑ جاتی ہیں تو پہلے ہی قوم جو ہے وہ بہت بڑی جو ہے وہ قوموں کے اندر بہت بڑے جو ہے وہ فرقوں کے اندر تقسیم ہو چکی ہے۔ اب مزید چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے وہ قوم کو تقسیم جو ہے وہ یا خود ہو رہی ہے یا کچھ نادان لوگ ان کو تقسیم کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر ان دونوں لفظوں کا ایک ہی مطلب ہے، اور پچھلے دنوں جو پنجاب اسمبلی کے اندر جو بل پاس ہوا چودھری پرویز الہی صاحب کی سربراہی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا اعتدال پسندانہ بل تھا، جس پہ تمام مکاتب فکر کے علماء کا اتفاق تھا، جس میں انبیاء علیہ السلام، اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت اور دیگر جو نفوس قدسیہ ہیں ان کے تحفظ پر مشتمل یہ بل تھا، جو پنجاب اسمبلی میں اکثریت کے ساتھ منظور بھی کیا گیا۔ اور پھر اس کے اندر انہوں نے بڑی وہ معقول باتیں جو ہیں وہ اس کے اندر لکھیں کہ جو انبیاء علیہ السلام ہیں ان کے لیے علیہ السلام کا لفظ استعمال کیا جائے، اور جو غیر نبی ہیں، جو غیر انبیاء ہیں، ان کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کا لفظ استعمال کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی معقول باتیں تھیں جو اس بل کے اندر درج کی گئیں تاکہ نبی اور غیر نبی کے اندر فرق بھی محسوس ہو سکے، اور یہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ بحثیں جو ہے نا وہ چھڑنا شروع ہو گئیں کہ نہیں، اصحاب کرام کے لیے بھی علیہ السلام کا لفظ کہنا چاہیے، انبیاء کے لیے جو ہے وہ کوئی مخصوص نہیں ہے۔ تو یہ تو انہوں نے ایک فرق کرنے کے لیے لفظ جو ہے وہ شامل کیا تھا۔ ویسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ان دونوں کا جو ہے وہ معنی ایک ہی ہے تقریباً، اور وہ ملتا جلتا معنی ہے، اور دونوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ دونوں سے جو ہے وہ کسی کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ایسے انبیاء علیہ السلام کی جو عزت و تکریم بھی ان سے نکلتی ہے، اور اصحاب کرام رضوان اللہ مجمعین کی بھی عزت و تکریم کے لیے یہ بڑے مناسب الفاظ ہیں۔ تو ایسے الفاظ کے اوپر جب بحثیں شروع ہو جاتی ہیں، ایسے الفاظ کے اوپر جب یہ معاشرے کے اندر جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے گروہ بننے شروع ہو جائیں، پھر اس کے جو ہے نا وہ جلوس بھی نکلنے شروع ہو جائیں، اور قوم کو مزید جو ہے ایک نئے امتحان سے دوچار کر دیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی نامناسب اور غلط روایت جو ہے وہ قوم کے اندر پڑتی چلی جا رہی ہے۔ اور جب قومیں ان غیر ضروری بحثوں کے اندر پڑ جاتی ہیں تو وہ قومیں کوئی پازیٹیو سوچ رکھنے کی بجائے جب نیگیٹو اس طرح کی بے مقصد باتوں کے اندر جب قومیں الجھ جاتی ہیں تو پھر ذلت اور تباہی ان کا مقدر بن جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سقوط بغداد ہوا تو ایک چھوٹی سی بات کے اوپر جو ہے وہ لوگ مناظرہ کر رہے تھے
کہ سلیمان علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے جو چیونٹی آ گئی تھی وہ مذکر تھی یا مؤنث، تو ہلاکو خان نے حملہ کر دیا اور سقوط بغداد ہوا، اور لوگ جو ہیں وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ ذبح کر دیے گئے۔ اور تاریخ کے اوراق اس بات کے شاہد ہیں کہ بغداد کے ندی نالوں میں کتابیں اس طرح بہہ رہی تھیں جس طرح خون اور کتابیں بہہ رہی تھیں۔ تو اتنا بڑا جو ہے وہ سانحہ ہوا، اور قوم کس کام میں مبتلا تھی؟ ایک چھوٹی سی بات کے اندر جو ہے وہ بحث کر رہی تھی۔ اس لیے جب انتہائی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر قوم الجھ جاتی ہے تو اس کے نتائج انتہائی خطرناک نکلتے ہیں، قومیں تباہ ہو جایا کرتی ہیں۔ اس لیے میری یہ قوم سے خصوصی طور پہ گزارش ہے کہ ان بحثوں کو چھوڑیں۔ جو بل پنجاب اسمبلی نے پاس کیا ہے وہ بڑا معقول ہے، اعتدال پسند ہے، تمام مکاتب فکر کا اس کے اندر لحاظ رکھا گیا ہے تاکہ قوم کو اکٹھا ہونے دیا جائے۔ اس لیے جو لوگ اس کو ایشو بنا کر خام خواہ بحثیں چھیڑ رہے ہیں، خام خواہ لوگوں کو الجھا رہے ہیں، خام خواہ لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ خدا کے لیے وہ ایسے کام نہ کریں جس سے جو ہے وہ قوم تقسیم ہو رہی ہے اور جس کی وجہ سے امت کو ایک بہت بڑا نقصان پہلے ہی ہو چکا ہے اور مزید جو ہے وہ نقصان میں مبتلا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔